السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اما بعد رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. رب زدنی علما. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من همزه ونفخه ونفثه. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تفسیر کا لغوی معنی ہوتا ہے واضح کر دینا، کھول دینا. جو اس کی اصطلاحی تعریف ہے اس کا معنی ہے قرآن کے معنی کو تفصیل کے ساتھ جاننا. ہمارے معاشرے میں جب تفسیر کا نام لیا جاتا ہے تو لوگوں کے ذہنوں میں اس کے تعلق سے یہ غلط فہمی پائی جاتی ہے کہ قرآن کی تفسیر کرنے کا مطلب ہے کہ مفسر اپنی مرضی سے، اپنے مائنڈ سیٹ سے، اپنی خواہشات کے مطابق قرآن کی انٹرپریٹیشن کرے. حالانکہ یہ ایک غلط سوچ ہے، اور اس غلط سوچ کی ہونے کی بھی ایک وجہ ہے لوگوں کے ذہنوں میں، کیونکہ جو اکثر نام نہاد مفسرین ہیں وہ قرآن کی اپنی مرضی سے ہی تفسیر کرتے ہیں، حالانکہ یہ حرام ہے. اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے وَيُنذِرَ الَّذِينَ قَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا مَا لَهُم بِهِ مِنْ عِلْمٍ وَلَا لِآبَائِهِمْ كَبُرَتْ كَلِمَةً تَخْرُجُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ إِنْ يَقُولُونَ إِلَّا كَذِبًا. کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس قرآن کے ذریعے سے ان لوگوں کو ڈرا دیجئے جو کہتے ہیں کہ اللہ صاحب اولاد، ان کو اس کا کوئی علم نہیں اور نہ ہی ان کے باپ داداؤں کو اس کا کوئی علم تھا. وہ تو بہت بڑا بہتان اللہ کی جانب منسوب کر رہے ہیں اور بہت ہی بڑا جھوٹ بول رہے ہیں. اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے بغیر علم کے اللہ کی جانب بات منسوب کرنے کو بہت بڑا جھوٹ قرار دیا. اسی طرح اللہ تعالیٰ قرآن میں دوسری جگہ فرماتا ہے کہ لا تقف ما لیس لک بہ علم، کہ اس چیز کے پیچھے پڑو ہی نہ جس کا تمہیں کوئی علم نہیں. اور صحابہ اکرام جو ہیں وہ اس معاملے میں بڑی احتیاط برتتے تھے. قرآن کی تفسیر کے معاملے وہ اسی آیت کی تفسیر کرتے تھے جس کو وہ جانتے تھے، جس کی تفسیر کو وہ جو ان کے علم میں ہوتی تھی، اور جس کا ان کو نہیں پتا تھا اس کے بارے میں وہ سکوت کرتے تھے. یہی دلائل جو ہیں یہ اس بات کی طرف بھی اشارہ ہے کہ دین میں کسی کی تقلید جائز نہیں، بلکہ کتاب اور سنت کی اتباع ہی واجب ہے. تو اپنی مرضی سے تفسیر جو ہے یہ حرام ہے، یہ اللہ کی جانب بغیر علم کے بات کرنا ہے اور اللہ کی جانب جھوٹ منسوب کرنا ہے. جو تفسیر ہے، تفسیر کا صحیح ترین طریقہ جو ہے اسے کہتے ہیں تفسیر بالماسورہ یا تفسیر بالمنقولہ. یہ دونوں مترادف الفاظ ہیں اور یہ اس تفسیر پر بولا جاتا ہے جس میں قرآن کی تفسیر قرآن کے ذریعے سے کی جائے، قرآن کی تفسیر احادیث صحیحہ کے ذریعے، قرآن کی تفسیر اقوال صحابہ، اقوال تابعین، اسرائیلیات اور عربی لغت کے ذریعے سے اس کی تفسیر کی جائے. اور یہ تفسیر کا جو طریقہ ہے یہ اصل میں قرآن اور حدیث سے ہی ماخوذ ہے، اور جو سلف صالحین ہیں وہ بھی اسی طریقے کے مطابق قرآن کی تفسیر کرتے ہیں. تفسیر بالماسورہ کے 6 ماخذ ہیں. بعض میں اختلاف بھی ہے اہل علم کا، لیکن جو ان میں سے 3 ہیں ان میں اتفاق ہے، باقیوں میں اہل علم کا اختلاف ہے. جو پہلا ماخذ ہے وہ ہے قرآن، یعنی قرآن کے ذریعے سے تفسیر بیان کرنا. کیونکہ قرآن میں ایک جگہ اگر اللہ تعالیٰ نے کوئی بات اجمالاً بیان کی ہے تو دوسری جگہ اس کی تفصیل بیان کی. ایک جگہ اللہ تعالیٰ نے اگر کسی چیز کو عام بیان کیا ہے تو اس کی تخصیص بھی کسی دوسری جگہ پہ بیان کرتی ہے قرآن ہی میں. اسی طرح اگر اللہ تعالیٰ نے کوئی چیز مطلقاً بیان کی ہے تو اس کی تقیید، اس کو مقید کر دینا قرآن میں وہ کسی دوسری جگہ پہ بیان کی. تو قرآن اپنی تفسیر خود کرتا ہے. تو یہ اس کا پہلا ماخذ ہے کہ قرآن کو قرآن کے ذریعے سے اس کی تفسیر کی جائے. جو دوسرا ماخذ ہے تفسیر کا وہ ہے احادیث کے ذریعے سے. احادیث آپ کو پتہ ہے ان میں احادیث میں موضوع روایتیں بھی ہیں، ضعیف روایتیں بھی ہیں. صرف صحیح حدیث ہی قرآن کی تفسیر کر سکتی ہے. اور حدیث جو ہے یہ وحی غیر مطلوب ہے، اس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن کی تفسیر قرآن کے بیان کے طور پر ہی اصلاً نازل کی. اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کی جانب ذکر کو نازل کیا تاکہ آپ لوگوں کو بیان کر دیں، لوگوں پر واضح کر دیں کہ ان کے جانب کیا چیز آئی. تو اللہ کے نبی کا قرآن پڑھ کے سنانا اور قرآن کو بیان کرنا یہ قرآن کی تفسیر ہے. اور تفسیر جو ہے وہ احادیث کی شکل میں آپ کو ملے جو اصلاً اللہ تعالیٰ نے نازل کی ہے. اسی طرح اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ قیامہ کے اندر اِنَّا عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَ، کہ قرآن کا جمع کرنا اور اس کا پڑھا دینا ہمارے ہی ذمہ. پھر آگے اللہ فرماتا ہے ثُمَّ إِنَّا عَلَيْنَا بَيَانَهُ،
پھر اس کا بیان کرنا، اس کو واضح کرنا، اس کی تفصیل بیان کرنا، وہ بھی ہمارے ذمہ ہے۔ اور اللہ کے نبی نے فرمایا اعلیٰ اوتیت القرآن ومثلہ معہ، کہ آگاہ ہو جاؤ کہ مجھے قرآن دیا گیا اور قرآن کے مثل دیا گیا، یعنی احادیث جو ہے یہ اصلاً قرآن کی ہی تفسیر ہیں، توضیح ہیں، تشریح ہے، جو اللہ تعالیٰ نے اس کے بیان کے طور پر، اس کی تفسیر کے طور پر نازل کی۔ اور امام شافعی کا عظیم قول ہے کہ احادیث میں جو کچھ بھی ہے وہ در حقیقت قرآن ہی سے ماخوذ ہے۔ تو یہ ہوا دوسرا ماخذ کہ صحیح احادیث کے ذریعے سے قرآن کی تفسیر کی جائے۔ جو تیسرا ماخذ ہے وہ ہے اقوال صحابہ۔ اقوال صحابہ جو ہیں یہ اسی وقت حجت بن سکتے ہیں تفسیر کے معاملے میں جب قرآن کی کوئی واضح تفسیر موجود نہ ہو، یا احادیث میں قرآن کی کوئی واضح تفسیر موجود نہ ہو۔ اگر قرآن اور حدیث میں واضح طور پر کسی آیت کی صراحت کے ساتھ تفسیر موجود ہے تو پھر صحابہ کے اقوال جو ہیں وہ ان کی تائید میں لائے جا سکتے ہیں، کیونکہ اولین قرآن کے مخاطب وہی لوگ تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جب قرآن نازل ہوتا تھا تو وہ اس کو دیکھتے تھے، اللہ کے نبی کی حالت دیکھتے تھے کہ اللہ کے نبی پسینے سے شرابور ہے، قرآن کن حالات میں نازل ہوا، کون سی آیات کا کیا پس منظر ہوتا تھا، جن پس منظر کے تحت، اس شان نزول کے تحت وہ آیات نازل ہوتی تھی۔ صحابہ کو اس سب کا فہم سب سے زیادہ تھا، پوری امت میں سے سب سے زیادہ دین کا جو فہم ہے صحابہ اکرام کو ایک سے، اور صحابہ اکرام نے اپنی زندگیاں وقف کر دی تھی قرآن کو جاننے کے لیے، قرآن کو سمجھنے کے لیے۔ تو اس وجہ سے صحابہ کا جو فہم ہے وہ سب سے زیادہ پاک ہے، اور صحابہ کا اقوال جو ہیں وہ اسی وقت حجت بنیں گے جب قرآن و حدیث میں واضح طور پہ کوئی چیز ہمیں نہ ملے۔ اور صحابہ کے انہی اقوال کو قبول کرنا چاہیے جو کہ صحیح سند سے مروی، کیونکہ صحابہ کے اقوال میں بھی ضعیف اقوال بھی ہیں، تو صرف انہی اقوال کو قبول کرنا چاہیے جو کہ صحیح سند سے ثابت ہو جائے۔ پھر اگر کسی مسئلے میں صحابہ کا آپس میں اختلاف ہے، کسی قرآن کی آیت کی تفسیر کے معاملے میں، تو اس میں ہم کو تطبیق کرنی چاہیے۔ اگر تطبیق ممکن ہو تو ٹھیک، اگر تطبیق ممکن نہ ہو تو پھر جون سا قول سب سے زیادہ قوی ہوگا، سب سے زیادہ جس کے پاس دلائل زیادہ ہوں گے، ہم اسی قول کو قبول کریں گے۔ جو یہ تین ماخذ ہیں، یعنی قرآن کی تفسیر قرآن سے، قرآن کی احادیث سے، قرآن کی تفسیر اقوال صحابہ سے، ان کے بارے میں اہل علم کا اتفاق۔ چوتھا ماخذ ہے وہ ہے اقوال تابعین۔ اقوال تابعین کے تعلق سے اہل علم کا اختلاف ہے۔ بہرحال اس معاملے میں اگر تو تابعی کسی صحابی سے ہی قول نقل کر رہے تو اس کو قبول کیا جائے گا، کیونکہ وہ اصلاً صحابی کا ہی قول ہے۔ لیکن اگر تابعی اپنی رائے سے کوئی قرآن کی تفسیر بیان کر رہا ہے تو اس میں یہ دیکھا جائے گا کہ کسی دوسرے تابعی کی تفسیر اس سے مخالف تو نہیں، یا تابعی کی وہ جو تفسیر ہے وہ جو پہلے والے ماخذ ہیں یعنی قرآن، حدیث اور اقوال صحابہ میں سے کسی سے ٹکرا تو نہیں رہے، اور ان میں بھی دیکھا جائے گا کہ کون سا سندن صحیح ثابت ہے۔ جو پانچواں ماخذ ہے تفسیر کا وہ ہے اسرائیلیات۔ اسرائیلیات ان روایتوں کو کہتے ہیں جو یہود و نصارہ سے روایت کی جائیں، اور ان کی تین اقسام ہیں۔ پہلی قسم روایات کی ہے جو کہ قرآن و حدیث سے ہم آہنگ ہو، تو ایسی روایات کو ہم قبول کرتے ہیں، ایسی روایات کی ہم تصدیق کرتے ہیں۔ جو دوسری قسم کی روایات ہیں اسرائیلیات میں سے یہ وہ ہیں جو قرآن و حدیث سے ٹکرا جائیں، تو ایسی روایات کو ہم ریجیکٹ کر دیں گے، ایسی روایات کو ہم قطعاً کوئی اہمیت نہیں دیں گے، بلکہ ہم ان کا جھوٹ ہونا واضح کر دیں گے، کیونکہ جب وہ قرآن و حدیث سے ٹکرا جائیں گی، قرآن جو ہے وہ فرقان ہے، وہ فرق کرنے والی ہے حق اور باطل کے مابین۔ تو اگر تو کوئی ایسی روایت جو قرآن و حدیث سے ٹکرا جائے گی تو اس کو ہم رد کر دیں گے۔ جو تیسری قسم ہے اسرائیلیت کی، یہ وہ روایتیں ہیں جو نہ قرآن و حدیث کے خلاف ہیں اور نہ ہی قرآن و حدیث ان کی کوئی تائید کرتے ہیں۔ ایسی روایات کے متعلق اللہ کے نبی نے ہمیں یہ حکم دیا کہ ہم نہ تو ان کی تکذیب کریں اور نہ ان کی تصدیق کریں، بلکہ ہم ان میں توقف کریں۔ اور اسرائیلی روایات جو ہیں ان کی بھی اکثریت ایسی ہے کہ جن سے کوئی خاص دینی فائدہ نہیں حاصل ہوتا، اور پھر اوپر سے ان روایات میں خود اہل کتاب کے علماء کا بھی بڑا اختلاف ہے، اور چونکہ ہمارے ہاں تفسیر کے اندر بھی وہ آ گئی ہے، اس وجہ سے ہمارے ہاں مفسرین کا بھی اسرائیلیات کی وجہ سے بڑا اختلاف پڑتا ہے۔ مثلاً اصحاب الکہف کون تھے، ان کے نام کیا تھے، ان کا کتے کا رنگ کیا تھا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا جو تھا وہ کس درخت کی لکڑی کا تھا، اس طرح کے اسرائیلیات کی وجہ سے ایسے معاملات بھی آ گئے کہ جن کا کوئی خاص دینی یا دنیاوی فائدہ نہیں۔ بہرحال اسرائیلیات جو ہیں وہ زیادہ سے زیادہ استشہاد کے طور پہ ان کا استعمال کیا جا سکتا ہے۔
جو چھٹا ماخذ ہے تفسیر کا وہ ہے عربی لغت. عربی لغت کے اندر جو عام عربی لغت ہے، عام عربوں کی بول چال ہے، اس کو لیا جائے گا. اگر کوئی قلیل المانی عربی لغت کا کوئی ایسا لفظ ہے جو صرف اشعار میں ملتا ہے لیکن عام عربی بول چال میں نہیں ہے تو اس کا استعمال جو ہے وہ غلط ہے. جو عربی لغت ہے اس کے متعلق بعض اہل علم جو ہیں وہ مطلقاً اس کو اس تفسیر کے ماخذوں میں سے نہیں مانتے. مثلا امام احمد جو ہیں، جیسے تفسیر سوال جواب بننے والے نے اس کی اصرار کی کہ امام احمد جو ہے تفسیر لغت سے کرنا مکروہ جانتے تھے. اور اس کی بھی ایک وجہ ہے کیونکہ امام احمد کے زمانے میں فتنہ اعتزال جو تھا وہ بہت بڑھ چکا تھا. خلیفہ جو تھا وہ بھی معتزلی ہو گیا تھا، اور معتزلہ جو ہیں وہ لغت کے سہارے سے قرآن و حدیث کی من مرضی کی انٹرپریٹیشن. اور یہی حال ہمارے یہ انڈیا پاکستان میں سر سید احمد خان کا تھا. وہ بھی معتزلہ کا ذہن جو ہے وہ مائنڈ سیٹ ان کا ہو گیا تھا، اور وہ انکار معجزات اور اس طرح کی چیزوں میں ملوث ہو گئے تھے. انہوں نے قرآن کی ایک آیت کی تفسیر جو ہے وہ ایسے کی ہے. مثلا قرآن کی ایک آیت ہے کہ اضرب بعصاک الحجر. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ حکم دیتا ہے کہ اس پتھر پر اپنے عصا سے مارو، اپنی لاٹھی سے مارو. اب وہاں پہ جو سید ہیں وہ یہ تفسیر کرتے ہیں عربی اشعار کے ذریعے، لغت کے سہارے کے ذریعے اس کی یہ طویل یہ تفسیر کرتے ہیں کہ اپنے عصا کے ذریعے سے اس پر چلو، حالانکہ یہ معنی صحیح نہیں ہے. تو اس وجہ سے جو لغت ہے، لغت کے اندر بھی یہ دیکھنا چاہیے کہ وہ پہلے جو ماخذ ہیں یعنی قرآن، حدیث، اقوال صحابہ میں سے کسی سے ٹکرا نہ رہی اور وہ عام عربی بول چال ہے. پھر اس کے اندر سے بھی کسی خاص لفظ کا معین متعین کرنا یہ بھی صحیح نہیں، کیونکہ عربی زبان جو ہے بڑی وسیع زبان اور اس کے اندر ایک ہی لفظ کے کئی معنی ہیں، لہٰذا اس میں وسعت ہونی چاہیے. تو یہ 6 ماخذ ہیں جن کے اندر سے پہلے 3 جو ہیں ان پر علماء کا اتفاق ہے، باقی جو 3 ہیں ان میں خیر اختلاف ہے. کون کون سے ہیں؟ قرآن کی تفسیر قرآن کے ذریعے، قرآن کی تفسیر احادیث کے ذریعے، قرآن کی تفسیر اقوال صحابہ کے ذریعے، ان میں اتفاق ہے. باقی جو اقوال تابعین میں اختلاف ہے اہل علم کا، اقوال پھر آگے اسرائیلیات ہے ان میں بھی اختلاف ہے، اور عربی لغت جو ہے اس میں بھی اختلاف ہے. بہرحال میں نے اختلاف اور اتفاق والے جو پوائنٹس ہیں وہ آپ کے سامنے رکھ دی. باقی جو مزید تفصیل ہے وہ خیر آپ اگر خود اس کا مطالعہ کرنا چاہیں، خود اصول تفسیر پڑھیں تو آپ کو بہت کچھ ملے گا انشاءاللہ. جو تفصیل بالماثور ہے اس منہج کے اوپر بہت سی کتابیں لکھی گئی ہیں، دور قدیم میں بھی لکھی گئی ہیں، دور جدید میں بھی لکھی گئی ہیں. جو زیادہ مشہور کتابیں ہیں وہ 2 ہیں، ایک امام ابن جریر طبری کی ہے تفسیر طبری، اور دوسری جو ہے وہ امام ابن کثیر کی. اور ابن کثیر کا تو اردو ترجمہ بھی ہو گیا، وہ تحقیق و تخریج کے ساتھ بھی مارکیٹ میں اویلیبل ہے. اور پھر تفسیر ابن کثیر میں جو پچھلے تمام کتابیں گزری ہیں تفسیر بالماسورہ کے منہج پر جو لکھی گئی ہیں جیسے تفسیر طبری، اس کے بھی حوالے اندر موجود ہیں. حضرت عبداللہ بن عباس جو ہیں انہوں نے قرآن کی آیات کی تفسیر کے اعتبار سے 4 اقسام کی. پہلی قسم ان قرآن کی آیات کی ہے جن کو عرب لوگ اپنی زبان کی وجہ سے جانتے ہیں. دوسری قسم وہ ہے جس کو ہر انسان جانتا ہے، بس اس کو عربی آتی ہو، چاہے وہ جاہل ہو، گواہ ہو، ہر کسی کی وہ سمجھ میں آ جائے. تیسری قسم ان آیات کی تفسیر کی ہے جو کہ صرف علماء جن کی تفسیر جانتے ہیں. اور چوتھی قسم کی وہ آیات ہیں کہ جن کو سوائے اللہ کے اور کوئی نہیں جانتا، جن کی تفسیر کو سوائے اللہ کے کوئی نہیں. امید ہے یہ سارے پوائنٹ جو ہیں تفسیر کے تعلق سے وہ واضح ہو گئے ہیں. تفسیر کا سب سے زیادہ بہترین طریقہ، صحیح ترین طریقہ تفسیر بالماسور ہے. اچھا، بعض لوگ یہ اکثر سوال بھی کرتے ہیں اور لوگوں کے ذہنوں میں بھی ہوتا ہے کہ تفسیر کون کر سکتا ہے، کون اہل ہے تفسیر کرنے کا. میرے بھائی ہر وہ آدمی اہل ہے جو اصول تفسیر کو جانتا ہے، اصول تفسیر سمجھتا ہے، وہ تفسیر کر سکتا ہے. آپ نے اگر ڈاکٹر بننا ہے تو آپ کو میڈیکل کے جو بیسک فنڈامنٹلز ہیں ان کو آپ سمجھیں اچھی طرح سے، پھر آپ ڈاکٹر بنیں گے. پھر کس فیلڈ کا آپ ڈاکٹر بننا چاہتے ہیں، کس فیلڈ کے میں آپ اسپیشلائزیشن کرنا چاہتے ہیں، اس فیلڈ کے آپ فنڈامنٹلز کو پڑھیں. اسی طرح اگر آپ انجینئر بننا چاہتے ہیں تو آپ کس فیلڈ میں انجینئرنگ جو ہے وہ کرنا چاہتے ہیں، اس فیلڈ کے انجینئرنگ کے جو فنڈامنٹلز ہیں ان کو آپ پڑھیں. اسی طرح اگر آپ قرآن کو تفسیر سے جاننا چاہتے ہیں، تفسیر کرنا چاہتے ہیں، تفسیر سے تفسیر کو سمجھنا چاہتے ہیں تو پھر اصول تفسیر پڑھنا ضروری ہے. حدیث کو سمجھنے کے لیے اصول حدیث سمجھنا ضروری ہے.
تو اسی طرح اگر کوئی آدمی قرآن کی تفسیر کرنا چاہتا ہے اور تفسیر جو ہے اس کو لوگوں کو سکھانا چاہتا ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ اصول تفسیر کو جانے. بعض لوگ کہتے ہیں کہ 17-18 علوم یہ ان لوگوں کا نعرہ ہے جو کہ چاہتے ہی ہے کہ لوگوں کو قرآن سے دور کرنا. حالانکہ قرآن کی تفسیر کرنا جو ہے وہ جو بھی آدمی اصول تفسیر جانتے ہیں کر سکتے ہیں. امید ہے سارے پوائنٹس جو ہیں وہ کلیئر ہو گئے ہوں گے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب